والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ خاتون اول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال با کمال کا دن ہے۔ آج لوگ اپنی روحانی امی جان اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے، اور کئی علماء کل جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ کی ذات بابرکات پر گفتگو کر کے اپنی حاضری لگوائیں گے۔ تو چونکہ آج کا دن آپ کے وصال با کمال کا دن ہے، اور اماں جان کے وصال کا دن ہو اور اولاد بھول جائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو نبی کی گھر والیاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہاں کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ صرف سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کی زوجہ پاک ہیں، تو قرآن نے ازواجہ بتا کر ان کے اس نظریے کی نفی کر دی کہ یہاں پہ ازواجہ زوجہ نہیں ہے۔ اگر زوجہ ہوتا تو ایک زوجہ ہوتی، ازواجہ کا معنی یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے
یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ اور بھی ازواج مطہرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور فرمایا ایک ہوتا ہے کسی ایک کو ایک دوسرے کو خود مومن کہنا، ایک ہوتا ہے قرآن کی نظر سے دیکھنا مومن کون ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ساری گھر والیاں مومنوں کی ماں ہیں۔ تو پتہ چلا اس آیات بینات، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور بھی آیات بینات سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید برہان رشید کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلا صحیح معنی میں مومن وہ ہے جو نبی کی ساری گھر والیوں کو گھر والیاں سمجھے اور سب کو اپنی مائیں سمجھے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے نظریات و عقائد کی بھی نفی قرآن نے کر دی جو معاذ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کی قدر و قیمت اور احترام بڑے بھائی جتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقیدے سے بچائے۔ اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ بڑے بھائی کا عقیدہ جہالت بر مبنی ہو سکتا ہے، تعصب بر مبنی ہو سکتا ہے، اور بغض بر مبنی ہو سکتا ہے، نفاق بر مبنی ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں کے گھر والے کو باپ کہا جاتا ہے، بھائی کہنے والا یہ طبقہ ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، تو جو ماں کا گھر والا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اے نبی کی گھر والیو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کی مثل نہیں ہو۔ تو جب میرے آقا کی گھر والیاں عام عورتوں کے مثل نہیں ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو قرآن مجید کے اندر سارے باتوں کے جوابات موجود ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں، یعنی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب قرآن سے دل لگانا ہوگا، قرآن سے محبت کرنی ہوگی، زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، سینہ مدینہ ہو، تو پھر قرآن کے اسرار و رموز سمجھ میں آتے ہیں، پھر صحیح معنی میں شرح صدر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال یہ ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں صوفیانہ۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نسبت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ حضرات دیکھیں نا، صوفیاء نے اپنی کتابوں میں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ جو بچی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہاں پہ وہ پڑھتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، تربیت حاصل کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی نسبت کسی سے طے کر دی جاتی ہے۔ جب نسبت طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی رخصتی ہوتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی، وہاں پہ سارے عزیز و اقربا اور ایک جشن ہوتا ہے، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یار یہ یہاں رہتی تھی تو اس کے لیے اتنا کٹ نہیں ہوا، اکٹھے نہیں ہوئے لوگ، آج کیا بات ہے؟ تو کہا جاتا ہے اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ تو جب عام بچی کی نسبت کہیں ہو جائے تو اس کا پروٹوکول اور اکرام عزت والے لوگوں اور خاندانوں میں کیسے ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہوئی کہ خاتون اول بھی آپ بنی، زوجہ اول بھی آپ بنی، اور پھر مومنوں کی ماں سب سے پہلے آپ بنی، اور پھر آپ کا یہ خاصہ ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جب تک یہ زندہ رہیں میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ
جب عام اپنی ماں کا احترام اتنا ہے تو قرآن نے جن کو مائیں کہا ہے ان کا احترام کتنا ہوگا؟ تو کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کا احترام نہ کرے، خوش بخت اور خوش نصیب وہی اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جنتی ہیں، کیونکہ السوائق المحرقہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، امام حجر نے نقل کیا، حوالہ دے دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ جن سے میرا نکاح ہو اور جو میرے نکاح میں آئے، اے اللہ سب کو جنتی کر دے، تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو اب جنتیوں سے بغض کوئی دوزخی رکھ سکتا ہے؟ جنتی جنتیوں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ مائیں ہوں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں۔ آپ کو لگا ہوا ہے روزہ، مجھے پتہ ہے تھکاوٹ ہے، لیکن آج تھکاوٹ سے باہر آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیت ہے وہ ام القاسم ہے، اور لقب الکبریٰ ہے۔ والد کا نام خویلد ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی ساری اولاد آپ کے بطن اطہر سے ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، اور باقی جتنی اولاد ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادے ہیں، سب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور وفات نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، 10 رمضان المبارک میں ہوئی، مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ کی مزار مقدسہ جنت المعلیٰ کے اندر ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو قبر مبارک میں اتارا، اور چونکہ اس وقت جنازے کی فرضیت کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت سیدہ پاک کا جنازہ نہیں ہوا، اور جب تک جنازے کی فرضیت کا حکم نہ ہو، جان کائنات کا وہاں ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے آفتاب اترتا ہے اور میرے گھر میں آتا ہے، اور پھر اس کی روشنی پورے مکے میں ہوتی ہے، پھر مکے میں گھر گھر میں ہوتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آفتاب میرے گھر میں اترا ہے اور روشنی پورے مکے میں ہے، مکے کے ساتھ پورے گھر گھر میں ہے۔ تو میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل کو میں نے جا کے بتایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا امام الانبیاء تیرے شوہر بنیں گے، اور وہ ان کی میں نے عرض کی کہ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ مکے میں ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، قریش کے قبیلہ سے ہوں گے، بنو ہاشم سے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں ورقہ بن نوفل نے بتائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا اب میں روزانہ انتظار میں رہتی تھی کہ کب وہ آفتاب میرے گھر میں اترے گا۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک وقت آیا، جناب ابو طالب کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، چونکہ ہر سال رمضان المبارک میں ہم اپنی اماں جان، مومنوں کی ماں، خاتون اول، صدیقہ اول، شفیقہ اول، ساجدہ اول، عابدہ اول، محبوب کی رفیقہ اول، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں جو پہلے گفتگو کی ہے وہ آج نہ ہو، آج نئی گفتگو کی جائے۔ تو عزیزان محترم، جناب ابو طالب کے پاس جب محبوب رہتے ہیں، ایک دن یہ ذکر چل پڑا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کر دی جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھپھی جان ہے جن کا نام عاتقہ ہے۔ اب ان عاتقہ اور بھی خاندان میں ہے، یعنی اچھی خوبیوں والی، چونکہ تقریر میری حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ ہے، اس لیے عاتقہ پر میں گفتگو نہیں کر رہا فی الحال۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک
مالدار خاتون رہتی ہیں جن کا نام خدیجہ ہے، اور وہ کاروبار کے لیے قافلے بھیجتی رہتی ہیں، تو اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انہوں نے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قافلہ لے کے جائیں، ان کا مال تجارت لے کے جائیں اور شام جائیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا شادی بھی کر لیں گے، اور آپ کے اندر جو کمالات ہیں، آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، کریم بھی ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے بندہ ترقی کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ خوبیاں نہ ہوں تو وہ ہر میدان میں ناکام رہتا ہے۔ کامیاب وہی رہتا ہے جس میں شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، احترام بھی ہو، ادب بھی ہو، توکل بھی ہو، سب کچھ ہو۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنے کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ عاتقہ نے کہا آپ کی پھوپھی جان نے کہ کیوں نہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جاؤں اور ان کو کہوں کہ آپ تو مال تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجتی ہیں، تو میرے بھتیجے محمد کو بھیج دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مشورے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب پتہ چلا کہ لوگ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، سن تو پہلے رکھا تھا ورقہ بن نوفل سے کہ نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، جنہوں نے پرورش کی ان کا نام حلیمہ ہے، مکے میں جلوہ گری ہوگی، یہ ساری باتیں آپ جانتی تھیں۔ اور جب جا کے عاتقہ نے بتایا کہ یہ نام ہے، یہ خوبیاں ہیں، تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے مجھے یقین ہو گیا جس آفتاب نبوت کا میں انتظار کر رہی ہوں وہ میرے گھر میں تشریف لانے والا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے فوراً قبول کر لیا اور فرمایا یہ ملک شام جو تجارت کے لیے قافلہ جائے گا تو اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، عدم توجہ ہی ہو سکتی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ قافلہ لے کے گئے نا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کے ذمہ لگایا کہ تو نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل عمل پہ چیک کرنا ہے اور جو جو تو دیکھے مجھے بتانا ہے۔ اب میسرہ کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، محبوب دھوپ میں جاتے ہیں تو بدلی چھا جاتی ہے، درخت کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ جھومنے لگ جاتا ہے اور سایہ کرتا ہے۔ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا، میسرہ اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور بالکل سچ بولتے ہیں، امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں سیدھی اور کھری کرتے ہیں۔ اب یہ میسرہ یہ ساری باتیں نوٹ کرتا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک راہب نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ جلوہ گر ہیں اور بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، بدلی برس رہی ہے۔ اس نے کہا تمام لوگ آ جاؤ، میں کھانا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چلے گئے مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ گئے۔ اور پھر اس نے کہا جی وہ جن کے سر کے اوپر بدلی چھائی رہتی ہے وہ کہاں ہے؟ اب وہ خود گیا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ کر لے آیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر کمرے میں داخل ہوئے بدلی دروازے پر ٹھہر گئی۔ اب اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام محمد ہے، میری والدہ کا نام آمنہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، یہ ساری باتیں۔ وہ راہب نے کہا میں نے توریت میں یہ سارا ذکر پڑھ لیا ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ ہی سید الانبیاء ہیں۔ وہ قدموں میں گر گیا۔ اور پھر وہ میسرہ کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جب شام پہنچا نا تو اس دن یہودیوں کی عید تھی اور انہوں نے بڑا کھانا کیا ہوا تھا۔ جیسے ہم وہاں پر پہنچے نا، جو فانوس لٹکے ہوئے تھے زنجیریں، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جائیں۔ جیسے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گری نا تو یہودیوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ توریت اور انجیل میں پڑھا تھا، اس جگہ یہ زنجیریں تب ٹوٹیں گی جب امام الانبیاء اسی جگہ جلوہ گر ہوں گے، تو لہذا تلاش کرو یہ جو زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں، کہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو جلوہ گر نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جان لیا، میسرہ کہتے ہم نے بھی جان لیا۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے تلاش کرو تلاش کرو۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اگر مل گئے تو کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا معاذ اللہ ہم ان کو شہید کر دیں گے۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً ہی کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ میسرہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا محبوب علیہ السلام چلتے ہیں تو زمین جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے، بادل سایہ کرتے ہیں اور عجیب و غریب معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں میسرہ نوٹ کر رہے ہیں، اور جب یہ قافلہ واپس آتا ہے، تجارت کا مال سارا کچھ خرید و فروخت کر کے واپس آتا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر اپنی جو خادمائیں تھیں، ملازمہ تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر قافلے کو آتے ہوئے ملاحظہ کر رہی ہیں، اور کیا دیکھتی ہیں؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں ہیں، آپ کا قد مبارک سب سے اونچا نظر آتا ہے، اور بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، اور بادل کی جو ہے نا وہ جو گھٹا ہے وہ چھم چھم برس رہی ہے محبوب علیہ السلام کے سر ناز کے اوپر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی ایک نکرانی کو کہتی ہیں ارے تم جانتی ہو یہ کون ہے جن کا چہرہ اتنا چمکدار ہے، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، تم جانتی ہو کون ہیں؟ تو وہ نکرانی کہنے لگی اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو محمد کہتے ہیں، ان کو صادق کہتے ہیں، ان کو امین کہتے ہیں، یہ جن سے وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا واقعی پہچان لے یہ وہی ہیں۔ عرض کرنے لگی جی وہی ہیں۔ فرمانے لگی اگر یہ وہی ہیں تیری بات سچ ثابت ہوئی، اگر یہ محمد عربی ہیں تو اگر پتہ چل گیا یہ وہی ہیں تو میں تمہیں اسی وقت آزاد کر دوں گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تو پہلے ہی محبوب علیہ السلام سے اتنا محبت فرماتی ہیں کہ ان کے نام پر غلام آزاد کر رہی ہے۔ اب جب یہ تصدیق ہو گئی کہ جس آفتاب نبوت نے میرے گھر میں آنا ہے یہ وہی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت تو آپ نے بات کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا جائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی نے جا کے جب یہ پیغام نکاح پہنچایا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ جب ان سے مشورہ کیا ان کو یہ بات پسند آئی، اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ورقہ بن نوفل اس میں شریک تھا، اور نکاح ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں تشریف لائے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اور جب یہاں پر پہنچے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو ان براتیوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا کمال دیکھیے، خلوت میں، جلوت میں، غار میں، بازار میں، آج مزار میں، ہر وقت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے۔ تو جب فرماتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کو لے کے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر 100 غلام کھڑے ہیں، اور بڑے بڑے طباق اٹھائے ہیں، اس کے اندر یاقوت ہیں، زبرجد ہیں، موتی ہیں، اور پتیاں لے کر محبوب علیہ السلام پر وہ سارا طباق لے کر موتی، وہ زبرجد، وہ عقیق سرکار پر نچھاور کر رہے ہیں۔ اب یہ محبوب علیہ السلام جب وہاں پر پہنچ گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا میرا جو کچھ بھی ہے میں سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں، آج کے بعد میرا جو کچھ بھی ہے ان کا ہے، ان کی مرضی اپنے پاس رکھیں، ان کی مرضی تقسیم فرما دیں، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ سرکار کو دے دیا۔ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے کی بہترین خاتون خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ تو میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور کفر کیا،
اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے آئیں اور لوگوں نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا، مگر میری مالی معاونت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے۔ اور جب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیے، اس وقت خزانوں کے منہ کھول کر مجھ پر نچھاور کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عظمت کی مالک، رفعت کی مالک، عفت کی مالک، رحمت کی مالک، جنت کی مالک، مرکز مہر و وفا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو خاتون اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، معلمہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، رفیقہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، شفیقہ اول بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سیدہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، طیبہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ساجدہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، رافعہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، راضیہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردیہ اول بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بات ہے۔ ایک دن نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، جبریل امی آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمائے ابھی ابھی خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب وہ آ جائے نا تو ان کو فرمائیے گا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ یہاں میں ایک یہ بات بھی کر دوں کہ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرشتے سلام بھیجیں، 6 فرشتے، 7 فرشتے، حدیث میں 6 اور 7 کا ذکر ہے، تو سلام علی ابراہیم کہیں تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر محبوب کسی امتی کو سلام کا جواب دے دیں، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر جن کو خدا فرمائے کہ سلام ہو، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، جن کو رب العالمین فرمائے سلام ہو، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ عزیزان محترم، صرف یہ نہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ نے جنت میں جو آپ کا مکان بنایا ہے وہ موتیوں سے بنا ہوا ہے، وہاں نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا۔ اب یہ خوشخبری دی گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں جب قربانی کا دن ہوتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرماتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے۔ یہاں تو جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی والد کسی کا دنیا سے چلا جائے نا تو والد کے بھائیوں کا اور دوستوں کا خیال رکھا جائے تاکہ والد کی روح خوش ہو۔ اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو ماں کی بہنیں اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کو خوش کیا جائے تاکہ ماں کی روح خوش ہو۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مہر و وفا کی پیکر، خاتون اول، رفیقہ اول اور محبوب سے وفا کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کا بھی خیال کر رہے ہیں تاکہ حضرت خدیجہ کی روح مبارکہ خوش ہو جائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایک بڑھیا آئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس کی طرف متوجہ رہے اور بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ محبوب نے بڑی کریمی فرمائی، اس کو تحائف دیے اور اس کو روانہ کرنے کے لیے بیر تک گئے۔ جب واپس آئیں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑھیا کون تھیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھیں اور یہ آیا کرتی تھی ان سے ملاقات کے لیے، اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو دیکھ لیتی وہ بڑی خوش ہوا کرتی تھی۔ اب محبوب وہ جو آئی تھی نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی، وہ آ کے بیٹھی، محبوب نے فرمایا ہم تو تمہیں چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے، پھر تمہارے ساتھ کیا گزری، کیسے حالات رہے، وہ ساری باتیں پچھلی محبوب چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا اس لیے کہ جب یہ آتی تھی تو اس کے دل کی ساری باتیں حضرت خدیجہ پوچھا کرتی تھیں، اب چونکہ وہ دنیا سے تشریف لے گئی ہیں تو لہٰذا میں خدیجہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے خود سے حال احوال پوچھ رہا ہوں۔
ویسے اگر آپ لوگوں کے دل پر بوجھ نہ گزرے تو ایک بات کر دوں، مجلس کے ادب کے یہ خلاف ہوتا ہے، دانت نکال کے ایک دوسرے کو دیکھنا، یا کوئی آیا تو اس کو پوری طرح دیکھنا کہ یہ کون آیا ہے، اور پھر جناب والا ادھر ادھر مڑ کے دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھنا۔ اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو یہ تمیز اور شعور ہی نہیں آئی۔ یہ اشارے کرنا، یہ ادھر ادھر دیکھنا یا کسی بات کے اوپر ہنسنا، یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے، عاشقین کی علامت نہیں ہوتی۔ عاشقین کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جب ذکر سرکار ہو یا سرکار کے گھر والوں کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، تو سب کو بلا کر توجہ سے ذکر کو سنا جائے اور محسوس کیا جائے کہ اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ پتہ نہیں کب آپ لوگوں کو تمیز اور شعور آئے گا۔ جو بھی آ کے بیٹھتے اس کو پوری طرح دیکھتے ہیں، پھر دانت نکال کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اتنی رشتہ داری ہے تمہاری، یہ ان لوگوں نے کام نہیں آنا، یہ دانت نکالنے یہیں تک محدود ہے، مرنے کے بعد یہ کام نہیں آئے گا۔ جنہوں نے کام آنے ان کا ذکر محبت سے سنا کریں۔ آئندہ میں نے کسی کو دیکھ لیا اس طرح محفل سے کھڑا کر کے نکال دوں گا۔ محفل کا ادب ہوتا ہے، پرانے لوگوں اگر تم لوگوں کو تمیز نہ آئی تو پھر کب آئے گی؟ کبھی مراقبہ کر لینا اور کبھی جناب والا نیچے دیکھنے لگ جانا، کبھی سو جانا، کبھی اشارے کرنا۔ اگر یہی تمیز ہوتی ہے تو نہ بیٹھا کرے محفل میں۔ آپ کو کسی نے منت نہیں کی کہ آپ نے ضرور بیٹھنا ہے، یا باندھ کے نہیں بٹھایا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ محبت خود بہت بڑی زنجیر ہوتی ہے، جس کے پاؤں میں لگ جائے نا تو یہ بیڑی بن کے اس کو پھر لے جاتی ہے۔ محبت بھی سچی ہونی چاہیے، یہ مجازی نہیں ہو، حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ ایسی محبت ہو جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ ہاں جی، جو ایسی محبتوں کو چھوڑ کے کوئی اور محبتیں دل میں رکھتے ہیں، یاد رکھیے انہوں نے اپنا بت خانہ بنایا ہوا ہے، دل نہیں ہے۔ دل جن کے لیے اسی ایک ہی دل بھر کا ڈیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور کیا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ میرے سامنے بیٹھ جائیے، میں جی بھر کے آپ کی زیارت کر لوں، کیونکہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے اور رحلت کا وقت آ چکا ہے، اجل آنے والی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ دنیا سے جانے والی ہے، یہاں تشریف رکھیے، جی بھر کے آپ کی زیارت تو کر لوں۔ اور روتے روتے نا ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کے غم کے لیے آنسو نہیں بہا رہی، جو وہ محبت کے لمحے، قربت کے لمحے اور اتنا عرصہ 25 سال آپ کی صحبت میسر آئی ہے، اس ہجر اور جدائی اور آپ سے دور جا رہی ہوں، اس لیے آنسو بہا رہی ہوں۔ اور یہ باتیں سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں، اور حضرت خدیجہ پاک عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال آپ کا ساتھ رہا ہے، اور 25 سال میں جب کوئی بندہ ساتھ رہتا ہے، خدمت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، محبوب آپ اپنے دل پر بوجھ نہ رکھنا اور مجھ سے راضی ہو جانا۔ جو کتابوں میں الفاظ ہیں میں وہ بیان نہیں کر سکتا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، الفاظوں کو جو جہاں پہ کوئی لفظ ایسا ہوگا کہ ادب اس کا ساتھ چھوڑ ہوگا، مجھ سے وہ بیان نہیں ہوتا۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر میری کسی بات کا بوجھ نہ رکھنا، مجھ سے راضی رہنا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے جنت میں بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتی ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہے، وہ میں اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض فرما دیتی، وہ آپ کو بتا دیں گی۔ سیدہ فاطمہ چھوٹی ہیں، یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، ماں کا پیار نہیں ملے گا، پریشان ہوں گی، میری سیدہ فاطمہ کا خیال رکھنا، یا رسول اللہ ان کو خود سے کبھی دور نہ کرنا۔ اب یہ باتیں فرما رہی ہیں، وقت اجل ہے، محبوب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سیدہ کو پتہ چلتا ہے کہ اماں جان نے مجھے یاد فرمایا ہے، تو حضرت سیدہ پاک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فاطمہ اپنے بابا جان کے پاس جائیے اور ان کو کہیے میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ پر وحی الہی نازل ہوتی تھی، قرآن اترتا تھا، آپ جو چادر مبارک استعمال فرماتے تھے وہ مجھے دیجیے تاکہ میں کفن بنا لوں اور اس سے مجھے مزید رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں جان کی یہ بات سنتی ہیں اور جا کے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا جان
اماں جان یہ کہہ رہی ہیں محبوب نے اپنی وہ جو چادر مبارک تھی جو زیب تن فرماتے تھے، جب قرآن اترتا تھا فرماتے فاطمہ جلدی کرو یہ اپنی اماں جان کو دکھاؤ جا کے کہ بابا جان نے یہ دے دی ہے، اس کے لیے آپ کا کفن بنایا جائے گا تاکہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ خوش ہو جائیں کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جو شفیقہ اول بھی ہیں، صدیقہ اول بھی ہیں، اور خدیجہ کبریٰ بھی ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ وقت جن کو ملا ہے محبوب علیہ السلام کی صحبت اور معیت کے اندر، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جاتے ہوئے محبوب کا تبرک استعمال فرما رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں تبرکات کے بارے میں محبوب کے گھر والوں کے کیا نظریات ہیں۔ جی یہ صرف کوئی امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کے چاہنے والوں نے تبرکات کی اہمیت کو نہیں اجاگر کیا یا سمجھایا یا تبرکات کو جانا یا ان کی اہمیت کو مانا، نہیں، یہ تو خاندان نبوت کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، اور پھر صحابہ کا بھی عالم یہ ہے کہ وہ چادر مبارک مانگتے ہیں حضور دیجیے ہم نے کفن بنانا ہے، اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ خواہش فرما رہی ہیں کہ وہ چادر ملے جو محبوب زیب تن فرماتے ہیں اور اس کا کفن بنایا جائے۔ عزیزان محترم، محبوب نے فرمایا دکھا دو تاکہ خوش ہو جائے۔ لیکن روضۃ الشہداء کے اندر ایک بات میں نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی یہ تحقیق ہو کہ یہ من گڑت ہے، لیکن میں نے چونکہ روضۃ الشہداء میں پڑھی ہے تو میں اس جملے کے ساتھ اس کو مزید نمایاں کر دیتا ہوں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت جبریل امیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت سے چادر لایا ہوں، تو آپ اپنی چادر مبارک کو خود استعمال فرمائیے، چونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت سے کفن لے کے جاؤ، تو یہ میں جنت سے کفن لے کے آیا ہوں۔ روضۃ الشہداء کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے، اس کو میں یوں کہہ دوں کہ اگر یہ روایت اپنی صحت کو پہنچتی ہے، اگر یہ روایت اپنی صحت کو پہنچتی ہے تو پھر حضرت ام المومنین کا یہ کمال ہے کہ وصال کے وقت ان کا کفن جنت سے آیا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا جو کفن مبارک ہے وہ جنت سے آیا ہے، اگر یہ روایت اپنی صحت کو پہنچتی ہے تو، ورنہ محبوب علیہ السلام کے جسم عطر سے لگی ہوئی چادر جنت کے لباس سے کم تو نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے آپ؟ اگر وہ محبوب عطا فرمائے تب بھی یہ خوبی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شیان شان ہے، اور اگر جنت سے آئے تو تب بھی یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ عزیزان محترم، 10 خصوصیات اور بھی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پہلا جو نکاح محبوب نے فرمایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا ہے، اور دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک آپ حیات رہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور تیسری خصوصیت یہ ہے 25 سال رہیں، 25 سال محبوب علیہ السلام کے ساتھ 25 سال زندگی کے گزارے، مگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی ایسی بات یا ایسا کام نہیں ہوا جو محبوب کی طبیعت پہ گراں گزرے اور محبوب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ 25 سال کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جیسے محبوب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ بھی آپ کی خصوصیت۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، ان کے بطن عطر سے ہیں۔ باقی جتنی آپ کے اولاد ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارکہ سے ہے۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ قیامت تک جتنے سادات ہیں یا آئیں گے سب کی نانی اگر کوئی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔
یہ آپ کی عظمت اور شان ہے۔ سادات کی نانی اماں جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے امت میں جتنے لوگ ہیں وہ آج کے دن ایصال ثواب کریں، کل کریں، جمعے پہ گفتگو کریں، سب پہ کریں، لیکن سادات کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اپنی نانی اماں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں، حاضری لگوائیں۔ اسی طرح آپ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کی نسبت آپ نے زیادہ وقت گزارا، 25-26 سال آپ نے ساتھ گزارے ہیں۔ اور ساتویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کی سب سے پہلے جس کو خبر ملی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، وحی الہی کی سب سے پہلے جن کو خبر ملی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہاں پر میں وہ وحی والی کیفیت جو پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ محبوب تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، آپ کے اندر یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ حدیث تقریری بنتی ہے، محبوب سن رہے ہیں۔ تو اب محبوب کا خاموش رہنا کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ چونکہ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے، وہ آپ دوبارہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو بہرحال ساتویں خصوصیت کیا ہے کہ وحی الہی کی پہلی خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور آٹھویں یہ ہے اور تمہیں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور نویں خصوصیت یہ ہے کہ جب اعلان نبوت کے بعد آپ معراج پہ گئے، نماز فرض ہوئی، فرضیت کے نماز میں سب سے پہلے عورتوں میں جنہوں نے نماز پڑھی ہے اور محبوب کی امامت میں پڑھی ہے اور سب سے پہلے پڑھی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 10ویں آپ کی خصوصیت یہ ہے آپ ہمیشہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی، آپ کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتی تھی، ہر بات کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ اور کبھی کسی بات پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ بات ایسے ہے، کیسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، نہیں، محبوب جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، گفتگو پتہ نہیں چلتا، ابھی ابتدائیہ ہوتا ہے، گفتگو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری لگوائی ہے، اور ہم نے اپنی اماں جان کو، روحانی اماں جان کو یاد رکھا، سادات کی جو اصل نانی جان ہے ان کو یاد رکھا، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آج ہم نہیں بھولے، روز محشر اماں جان ہمیں نہیں بھولیں گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور ہماری سفارش کریں گی کہ جتنے میرے روحانی بیٹے مجھے یاد رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے یاد رکھا، میں ان کو یاد رکھتی ہوں، اور آپ بھی انہیں یاد رکھیں، ان کو آج کے دن آپ انہیں یاد رکھیں۔ بس اس نیت سے ہم نے حاضری لگوائی۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔